عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر قادری سید واجد سید ابراہیم، صدر شعبہ اردو، سنجیونی مہاودیالیہ چاپولی، تعلقہ چاکور، ضلع لاتور، مہاراشٹرا۔ تعلیمی سال 2020-21 میں بی اے اردو اختیاری مضمون میں داخلہ لینے والے تمام طلباء و طالبات کا میں شعبہ اردو کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ بی اے آپشنل اردو اختیاری جو مضمون ہے اردو آپ کا، اس میں 2 پرچے جات رہیں گے۔ پرچہ نمبر 5 اور پرچہ نمبر 6، یعنی کہ پیپر نمبر 5 اور پیپر نمبر 6، 2 پرچے جات ہم کو دیکھنے ہیں۔ چونکہ اس تعلیمی سال سے نصاب میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور نیا نصاب آیا ہوا ہے، اس لیے ہم آج دیکھیں گے کہ اس کا نصاب کیا ہے۔ سیمسٹر 3 ہے آپ کا، اور اس سیمسٹر میں آپ کو جو 2 پرچے اختیاری مضمون میں جو 2 پرچات کا مطالعہ کرنا ہے، جن میں پرچہ نمبر 5 نثر پر منحصر ہے اور پرچہ نمبر 6 یا 6 پرچہ جو ہے وہ شاعری پر مبنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سیمسٹر کے دوران کس سلیبس کو درس و تدریس کریں گے یا کس سلیبس کا مطالعہ کریں گے وہ دیکھیں گے۔ تو چلیے طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ہمارا نصاب کیا ہے۔ اب اس نصاب میں جو پرچہ نمبر 5 ہے یا پیپر نمبر 5 ہے، اس کا عنوان ہے انشائیہ اور ڈرامہ۔ کل 75 مارک کا یہ پرچہ رہے گا، جس میں سے 50 مارک تھیوری کے پرچے کے لیے رہیں گے اور 25 مارک سی اے یعنی کہ کنٹینیوس اسسمنٹ کے لیے رہیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں نصاب کا پہلا حصہ کون سا ہے۔ تو نصاب کا پہلا حصہ جو ہے انشائیہ پر مبنی ہے۔ انشائیہ، اب ہم انشائیہ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اردو ادب میں جو 2 قسم کی اصناف سخن ہیں، ایک ہیں شعری، دوسری نثری۔ تو نثری اصناف کی ایک سخن کی حیثیت سے انشائیہ کو اردو ادب کے لوگ مانتے ہیں۔ جس وقت اردو ادب میں نثر کی ابتدا ہوئی، سب سے پہلے داستان آئی، پھر ناول آئی، پھر اس کے بعد افسانہ لکھا گیا، پھر اس کے بعد ڈرامہ، سوانح عمری، سفر نامہ، پھر انشائیہ۔ تو اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے، کن کن لوگوں نے انشائیہ کے بارے میں اپنی رائے پیش کی ہے اور اپنے کون کون سے خیالات کو انہوں نے انشائیہ کی تعریف واضح کرنے میں کوشش کی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انشائیہ کو حصے یا مضمون کہا جاتا ہے۔ تو پہلا جو انشائیہ حصے کا یا اس نصاب کے پہلا جو عنوان ہے انشائیہ، اس میں جو ضمنی عنوان ہے وہ ہے انشائیہ کی تعریف۔ تو سب سے پہلے ہم انشائیہ کی تفصیلی تعریف دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے انشائیہ کا فن، یعنی کہ انشائیہ میں کون کون سی باتوں کا ہونا ضروری ہے اور انشائیہ کا مکمل فن کس طرح سے بنتا ہے، کون سی خوبیاں انشائیہ میں لازمی قرار دی گئی ہیں، یا کن کن اجزاء سے مل کر انشائیہ تیار ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا ضمنی عنوان ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو
ضمنی عنوان ہے وہ ہے انشائیے کا آغاز و ارتقاء۔ اردو ادب میں انشائیے کی ابتدا کب ہوئی اور آج تک کن کن انشائیہ نگار یا کن کن انشائیہ لکھنے والوں نے اپنی خدمات کے ذریعے اردو ادب کی آبیاری کی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کے دور میں انشائیے کی ابتدا ہوئی تھی۔ جب ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انشائیے کا آغاز کب ہوا اور ہم تک پہنچنے میں انشائیے نے کون کون سی منازل طے کی ہیں۔ اب پہلے حصے میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انشائیت کی تعریف کیا ہے، اس کا فن کیا ہے اور پھر اس کا آغاز و ارتقاء۔ تو اس کا دوسرا جو حصہ اس میں رکھا گیا ہے کہ مفصل مطالعہ کرنا ہے کچھ انشائیوں کا، جس میں سب سے پہلا جو انشائیہ شامل کیا گیا ہے نصاب میں وہ ہے امید کی خوشی، سر سید احمد خان کا لکھا ہوا انشائیہ ہے امید کی خوشی۔ زمانی اعتبار سے یہاں پر انشائیے کا جو آغاز و ارتقاء ہے اسی مناسبت سے نصاب میں سر سید کے انشائیے کو پہلا مقام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو انشائیہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے مس چڑیا کی کہانی، اور اس کے انشائیہ نگار ہیں خواجہ حسن نظامی۔ بہت ہی خوبصورت انشائیہ ہے۔ انہوں نے ایک چڑیا کی کہانی سے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اس سماج کی ایک جو رواج ہے یا ریت ہے اس پر انہوں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو انشائیہ جس کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے وہ ہے مچھر، اور اس کے انشائیہ نگار بھی خواجہ حسن نظامی ہی ہے۔ انشائیہ نگاروں میں خواجہ حسن نظامی کو ایک بہت ہی خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو خواجہ حسن نظامی نے بہت ہی خوبصورت انشائیے لکھے ہیں، ان کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کے انشائیوں میں کون کون سی خوبیاں ہیں۔ نصاب میں چوتھا جو انشائیہ شامل کیا گیا ہے وہ سویرے کی سیر، نریندر لوتھر کا لکھا ہوا یہ انشائیہ ہے، اس کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے۔ بے ترتیبی کے عنوان سے احمد جمال پاشا کا جو انشائیہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ اور چھٹا اور آخری انشائیہ جو نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے مجتبیٰ حسین کا لکھا ہوا انشائیہ، جس کا عنوان ہے چینی ایش ٹرے کی یاد میں۔ تو اس طرح سے 6 مفصل انشائیوں کے مطالعہ ہم کو کرنا ہے۔ نصاب کا آدھا حصہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب دوسرا آدھا حصہ اردو کی دوسری صنف ڈراموں پر مشتمل ہے۔ اس صنف میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایسی صنف جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے، جس کو لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، اور اس نے ترقی پا کر فلم انڈسٹری کی شکل بھی اختیار کی ہے، تو یہ جو صنف ہے وہ ہے ڈرامہ۔ آدھا حصہ ڈرامے پر مشتمل ہے، اور ڈرامے کے اس حصے میں پہلا جو ضمنی عنوان ہے وہ ڈرامے کی تعریف، یعنی کہ ہم ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ موٹے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کر دکھانا، اسے ہم ڈرامہ کہیں گے، یا نقل کر کے دکھانا۔
ویسے تو تفصیل میں جب جائیں گے ہم، اس کا تفصیلی جب مطالعہ کریں گے تو اس وقت ہم کو مختلف اس کی تعریفیں بھی دیکھنے کو ملیں گی، جس سے ڈرامے کسے کہتے ہیں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا جو ضمنی عنوان ہے وہ اردو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی، یعنی کہ ڈرامہ کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے اور کن کن اجزاء کو ڈرامے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں پہلا جو جز بتایا گیا ہے وہ ہے پلاٹ۔ جیسا کہ نثر کی جو تمام اصناف ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، اس میں ایک پلاٹ ہوتا ہے، تو ویسے ہی یہاں ڈرامے کا جو پہلا جز ہے وہ ہے پلاٹ، اور اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے، دوسرا جو جز ہے ڈرامے کا وہ ہے کردار۔ کردار کے بغیر کہانی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ جب ڈرامہ کوئی پیش کیا جاتا ہے تو ایک سے زائد کردار ہونے ضروری ہیں، اور وہ کردار جو آپس میں بات کرتے ہیں یا ان میں جو کچھ بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مکالمہ، اور یہی ڈرامے کا تیسرا جز ہے۔ اس کے بعد جو تبادلہ خیال ہوتا ہے اس کے لیے جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس کو چوتھا جز یہاں پہ قرار دیا گیا ہے۔ ڈرامے کا چوتھا اور اہم جز زبان ہے۔ ڈرامے کا پانچواں جو جز جس کو قرار دیا گیا ہے وہ ہے موسیقی۔ اب موسیقی سے ڈراموں میں ایک قسم کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بھی یہاں پہ جز کی حیثیت ڈرامے میں دی گئی ہے۔ اور چھٹا اور آخری جز ڈرامے کا جو ہے وہ ہے آرائش، یعنی کہ اس کی سجاوٹ کیسی ہوتی ہے۔ اس کی سجاوٹ جب کوئی منظر پیش کیا جاتا ہے تو اس منظر کو سامعین کے سامنے بنانے کے لیے جھوٹ موٹ کا کیوں نہ ہو ویسا منظر تیار کیا جانا ضروری ہے۔ اس کی آرائش ویسی ہونی چاہیے اور اس کو اس ڈھنگ سے پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ 6 اجزاء ڈرامے کے لیے اہم اور ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ڈرامے کا تیسرا اور آخری جو ضمنی عنوان ہے وہ ہے اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقاء۔ اردو ڈرامے کا آغاز کب ہوا، اس کی ابتدا میں کون کون سے ڈرامے لکھے گئے، اور پھر مختلف منازل طے کرنے کے بعد اردو ڈرامہ کس طرح سے ترقی کو پہنچا اور آج کے دور میں اردو ڈرامے کی کیا صورتحال ہے، ان تمام باتوں کا احاطہ اس عنوان کے تحت کیا جائے گا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ واجد علی شاہ کے زمانے میں اردو ڈرامے کا آغاز ہوا ہے، اور واجد علی شاہ کو چونکہ بہت زیادہ ڈرامے سے دلچسپی تھی، اس کی وجہ سے اس دور میں اس کو بہت زیادہ لوگوں میں مقبولیت بھی ملی تھی، لوگ اسے پسند بھی کرنے لگے تھے، اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور مختلف ڈرامہ لکھنے والوں نے اپنی خدمات کے ذریعے ڈرامے کی روایت کو آگے بڑھایا اور اس کی آبیاری کی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کی صورتحال ہندوستان بھر میں کس طرح سے عروج پا چکی ہے، لیکن ایک وقت آنے پر اس کو زوال بھی آنے لگا۔ حالانکہ یہ ایک ایسی صنف بنتی چلی جا رہی تھی جس کو لوگ بے انتہا پسند کر رہے تھے، لیکن ٹیکنالوجی اور پھر
اس کے بعد جدید وسائل، ان کے ذریعے جو روایتی ڈرامے تھے اس کے برخلاف کئی ایسی چیزیں پیش کی جانے لگیں جس سے سامعین کی دلچسپی ڈراموں سے ہٹ کر جدید وسائل کے ذریعے دکھائے جانے والے ڈراموں میں یا تھیٹرز میں دکھائی دینے لگی، اور اس کے نتیجے میں ڈرامے کو آہستہ آہستہ زوال ہونا شروع ہو گیا۔ تو ان تمام باتوں کا ہم تفصیلی مطالعہ اس ڈرامے کے آغاز و ارتقاء کے تحت کریں گے۔ اس کے بعد نصاب میں چند ڈرامے شامل کیے گئے ہیں جن کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ڈرامہ ہے وہ ہے خدا حافظ، شوکت تھانوی کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ شوکت تھانوی کے بہت زیادہ اچھے ڈرامے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس میں سے ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے خدا حافظ۔ اس ڈرامے کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے، اس میں خوبیاں اور خامیاں کون کون سی چیزیں ہیں، اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ نصاب میں دوسرا جو ڈرامہ شامل کیا گیا ہے وہ ہے سرائے کے باہر، کرشن چندر کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، اور کرشن چندر نے اس ڈرامے میں اپنے فن کے جو دکھائے ہیں اس کا ہمیں یہاں پہ جائزہ لینا ہے۔ تیسرا اور آخری ڈرامہ ہے انارکلی۔ جیسا کہ عنوان سے واضح ہے کہ ایک تاریخی ڈرامہ ہے، اس کے ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج ہیں۔ انہوں نے اس ڈرامے میں انارکلی کی جو کہانی ہے اس کہانی کو پیش کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی کہانی ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے اس کہانی کو ڈرامے کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اس طرح سے نصاب جو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلا حصہ انشائیے پر ہے اور دوسرا حصہ ڈرامے پر۔ تو مکمل نصاب دو حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، جس میں انشائیے 6 شامل کیے گئے ہیں نصاب میں اور ان کا مطالعہ کرنا ہے، اور 3 ڈراموں میں ان کا مطالعہ ہم کو اس سیمسٹر کے دوران کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں پیپر کا جو نمونہ ہے، پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ کس طرح سے ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو شروعات میں کہ 25 مارک کے لیے کنٹینیوس اسسمنٹ کو رکھا گیا ہے یا اس کو مختص کیا گیا ہے، اور 50 مارک کا تھیوری کا پیپر رہے گا۔ تو اسی مناسبت سے دوران سیمسٹر یا تیسرے سیمسٹر کے دوران 5 مارک کے 2 ٹیسٹ آپ کے لیے جائیں گے، اور 15 مارک کا ایک اسائنمنٹ اسی سیمسٹر کے دوران آپ کا مکمل کروایا جائے گا۔ اس طرح سے 25 مارک کنٹینیوس اسسمنٹ کے ہوں گے، اور اس کے بعد جو 50 مارک ہیں وہ تھیوری پرچے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ہم پیپر کا نمونہ دیکھتے ہیں کہ پیپر کا نمونہ اس طرح سے ہے۔ پہلا جو سوال ہے 10 مارک کے لیے ہے، ویسے تو 5 سوالات ہیں، 5 کے 5 سوالات تو 10 مارک کے لیے رکھے گئے ہیں، لیکن پہلا جو سوال ہے وہ مختصر نوٹ کا ہے، کوئی ایک کرنا ہے۔ 3 آپ کو مختصر نوٹ لکھنے کے لیے دیے جائیں گے، 3 میں سے کوئی ایک آپ کو مکمل کرنا ہے، جبکہ بقیہ جو 4 سوالات ہیں مفصل جوابات لکھنے کے لیے دیے جائیں گے، اور ان میں ہر ایک میں آپ کو یا سوال دیا جائے گا جس کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے کل 50 مارک تھیوری کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ تھا نصاب بی اے سیکنڈ ایئر اختیاری مضمون اردو سیمسٹر 3 اور پیپر نمبر 5 انشائیہ اور ڈرامہ کا۔ آنے والے لیکچر میں ہم
اس نصاب کا پہلا جو عنوان ہے انشائیہ، اس کی شروعات کریں گے. شکریہ.